لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولى الحق بالحق، مولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة، سيد الوسيئين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. غالب كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، خاتل مرحبا تر والد شبیر و شبر فشانه، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليهم السلام. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. یہ فرش ادا جو صدیوں سے جاری اور ساری ہے، نہ جانے کل ہم سے پہلے کتنے افراد یہاں بیٹھتے تھے اور آج وہ یہاں نہیں ہیں. اللہ نے جو مہلت ہمیں دی ہے اس کا شکر ہے کہ اس نے زندگی دی، اور یہ زندگی کسی ایک صحیح راہ پر خرچ ہو رہی ہے. زندگی اگر معصوم نے، یعنی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے عمر کو ایسے خرچ کرو، لائف ایج، حیات، اپنا وقت، اپنی عمر کو ایسے خرچ کرو کہ جیسے تمہارے پاس خرچ پر دیے جانے والے رقم کو خرچ کرتے ہو. خرچ پر دیے جانے والے رقم کو خرچ کرتے ہو. خرچ پہ دیے جانے والے، آپ کو سودا لانے کے لیے، گھر کی کچھ خاص چیزیں لانے کے لیے پیسہ دیا گیا، آپ اس پیسے سے دوسری چیزیں نہیں خریدیں گے، جو امپورٹنٹ چیزیں اس سے خریدیں گے. بچ گیا تو آپ چاکلیٹ وغیرہ خریدیں گے. اللہ نے جو قیمتی وقت دیا، امام نے کہا ایسے ہی خرچ کرو. جو ایک چند مدت کے لیے جو اس زمین پہ تم ہو، اس کو بہت سنبھال کے خرچ کرو، اس کو فالتو نہ خرچ کرو. یہ قیمتی لمحے تمہارے رقم سے بھی زیادہ قیمتی ہیں.
وہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے لمحے وقت جب ڈاکٹر کے یہاں 3 4 5 لاکھ دینا پڑتا ہے، وہ بھی بچے تو پتہ نہیں پھر وہ بھی گئے، تب اس وقت ہماری حیات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج پچھلی گفتگو سے مربوط ہو کے میں آگے لے کے چلتا ہوں، اس بات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اور آپ سے بھی خواہش کرتے ہوئے کہ یہ امام کا جملہ آج ہی کے شب کا تھا کہ جیسے مجھے اصحاب ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ اس میں الگ الگ الفاظ ہیں، مختصر جس طرح سے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب چیجا کے یہاں پہ الفاظ دوسرے ہیں، یعنی لیکن خلاصہ یہی ہے کہ نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ فخر کیا ہے امام نے اپنے اصحاب پر۔ وہ خاص کیا بات ہے جس پہ امام نے فخر کیا، ایک جملے میں سنیے، پھر میں اپنے موضوع کو آگے لے چلتا ہوں۔ اس لیے فخر کیا کہ ادھر بلاتے تھے تو آتا کوئی نہیں تھا، ادھر بھیج رہے ہیں تو جاتا کوئی نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ادھر بھیج رہے ہیں تو جانے پہ کوئی تیار، ڈرا بھی رہے ہیں امام، ڈرانے سے مطلب یعنی بتا بھی رہے ہیں امام کہ کل قتل ہو جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، یہ دشمن میرے ہیں تمہارے نہیں ہیں، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، تمہارے لیے راستہ اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، تم یقیناً تم سے میں راضی ہوں، جاتا کوئی نہیں ہے۔ اوپر مزید امام سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹکڑے بھی بنا دیے جائیں اور پھر ہمیں حیات دی جائے، پھر ہم آپ پر ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جس آیت کی ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اس سے متصل ہوتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ سورہ زمر کے 9 آیت میں ہوا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نصیحتیں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھا کرو اگر نہیں جانتے ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ سلسلہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں، قرآن میں نہ جانے اس سلسلے میں کتنی باتیں موجود ہیں۔ ایک چیز کافی تھی لیکن خلاصہ اللہ نے الگ الگ جگہ الگ انداز سے اس موضوع کو جاری رکھے۔ آج کے اس شب کو مد نظر رکھتے ہوئے جس آیت کی طرف آ رہا ہوں، موضوع پہ رہتے ہوئے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار، اصحاب نار یعنی جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بات یہاں نہ رکی، مزید ارشاد ہوا اصحاب الجنت ہم الفائزون، اصحاب جو جنت ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اگر جنت مل گئی اور داخل ہو گئے تو کامیاب کون ہے؟ اصحاب الجنہ ہم فائز، وہ فائز ہیں کون؟ جنت والے۔ تو اللہ نے بتایا اصحاب النار اور اصحاب جنت برابر نہیں۔ اس آیت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے، مجھے پتا ہے شب عاشورہ آپ مصائب کے لیے ہے، لیکن تھوڑا سا فضائل کا رخ لے کے چلیے، ایسی صلوات پڑھیے کہ جس سے مجھے حوصلہ ملے اور میں تھوڑا سا کچھ سنا سکوں۔ اصحاب جنت جہنم اور اصحاب جنت برابر، قرآن کا فیصلہ۔ کامیاب کون ہے؟ اصحاب جنت۔ اس آیت کو آپ
مجمع میں سناتے ہوئے اس کی تشریح فرمائی. یہ تو میں منبر پہ آپ کو سنا رہا ہوں. آیت کب نازل ہوئی، اس کے ذیل میں تفسیر کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے، شرف حاصل کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے، اس کے ذیل میں آپ نے جو حدیث ارشاد فرمائی، اس کی تفسیر میں، اس کے راز و نیاز میں، اس سلسلے کی جو روایت ہے وہ 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جد بزرگوار نے اس آیت کی تلاوت کی اور کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اصحاب جنت اور اصحاب جہنم کا جو میری. کون ہے اصحاب جنت؟ سیدھے اصحاب جنت، سیدھے. نہیں، تشریح فرمائی. خوش تو ہو گئے لوگ، اصحاب جنت کامیاب ہے. ابھی کون اصحاب جنت ہے، کیسے جنت مل جائے گی؟ آپ 8ویں امام اپنے جد کی طرف سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد اصحاب جنت کون ہے، جہنمی کون ہے، اس کی تشریح کی. مجھے یقین ہے کہ رسالت میں آپ کا قول سن کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں پھر گفتگو کو اور آگے لے کے چلوں گا. آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے، دیکھیے الفاظ رسالت میں آپ کے ہیں، جو میری اطاعت کرے. اطاعت قول میں ہوتا ہے، اتباع فعل میں ہوتا ہے. یہ خود ایک خوبصورت موضوع، اطاعت اور اتباع. جو میری باتوں کو مانے، یعنی جو میری اطاعت کرے اور علی کو تسلیم کرے، وہ جنتی ہے. جو میری اطاعت نہ کرے اور علی کی ولایت کو نہ مانے، وہ جہنمی ہے. ایک سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. یہ آیت جا کے کہاں ڈائریکٹ ملتی ہے پتہ ہے؟ غدیر میں مل جاتی ہے. جو میری اطاعت کرے، علی کو تسلیم کرے. بھائی کہاں ہے یہ بات؟ آپ نے کہاں فرمایا من کنتو مولا ہو وہذا علی مولا، یعنی جو میری اطاعت کرے، جو میں نے کہا مان جائے، علی کو تسلیم کرے. جی آپ میرے آقا و مولا ہیں. میں نے پچھلی مجلس میں کہا ایک بار مولا نہ بولنے کی وجہ سے لولا علی بولتے رہ گئے. توجہ کیجئے گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ رسالت مآب نے فرمایا جو میری اطاعت کرے اور علی کو تسلیم کرے. اور اوپر والی آیت کیا ہے جس پر ہماری گفتگو چل رہا ہے؟ اگر نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھو. اما جس سے پوچھنے کے لیے در علم کا پتہ رسالت مآب نے بھرے مجمع میں، وہ بھی دن کے اجالے میں، ہاں، دکھا کے بتا کے در علم کو واضح کیا. اس کے باوجود بھی جنہوں نے چھوڑا، انہی کو تو رسالت مآب کے قول کے اعتبار سے جہنمی کہیں گے، جنہوں نے بھی چھوڑا. اب ہمیں نام وام نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو علی کو تسلیم کر لے وہ جنتی ہے، جو علی کو تسلیم نہ کرے وہ جہنمی ہے. اس آیت اصحاب جنت نمازی کے اعتبار سے نہیں ہوگا، روزے دار کے اعتبار سے نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے اعتبار سے اصحاب الجنہ نہیں ہوگا. اگر اصحاب جنت نماز اور روزے کے اعتبار سے اگر طے ہوتا تو پھر 72 میں ایک جنت اور بقیہ 73 میں ایک جنت اور بقیہ جہنمی نہ ہوتے. تو بھئی جتنے فرقے جہنمی ہوں گے ایک کے علاوہ، تو کیا وہاں حج و نماز و زکوٰۃ نہیں ہے؟ پھر کون سی چیز ہے جو جنتی نہیں بنا رہی ہے؟ ان تمام چیز کے ساتھ، ان تمام عبادتوں کے ساتھ روح عبادت محمد و آل محمد اور خاص طور سے ولایت امیر المؤمنین اگر نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہیں. اب آئیے یہاں پر یہ بات میں واضح کرتے ہوئے چلوں. جن سے پوچھنے کو کہا گیا، جنہیں تسلیم کرنے کو کہا گیا، انہی کے لیے مثلا اگر آپ کے یہاں کوئی خطیب آئے تقریر کرنے کے لیے اور انہی سے کہے بس آپ تقریر نہیں کریں گے، بقیہ مجلس تو ہوگی، تو پھر مجلس کیسے ہوگی تقریر کے بغیر؟ جن سے پوچھا جائے انہی کا دروازہ اگر بند کر دے تو مسئلہ حل کون کرے؟ آپ کہہ لیں کہ مولانا یہ کیسی بات آپ سنا رہے ہیں؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں قرآن سے آپ کو سناؤں. سأل سائل بعذاب واقع،
ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کر لیا، سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کفار کے لیے ایسا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس عذاب کو. سوال کر دیا، عذاب والا سوال کر لیا. اب وہ کیا واقعہ آپ کو پتا ہے؟ میرے موضوع سے بات ٹکرا رہی ہے. یہ چیزیں سال 2 سال میں ریپیٹ ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسل کے بچوں کو بھی محفوظ ہو. سوال کرنے وسال سائل بعذاب واقع، عذاب کے سلسلے میں کیا تفسیر ہے اس میں؟ رسالت مآب نے فرمایا جو میری اطاعت کرے اور علی کو تسلیم کرے وہ جنتی ہے، نہیں کرے تو جہنمی. رسالت مآب کے اعلان کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، حارث بن نعمان فہری. اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ غضب کیا ہو گیا؟ آپ نے جو کچھ کہا وہ ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا توحید کے سلسلے میں ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، جس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کافر تھے مسلمان بنایا، بے دین تھے دیندار بنایا، مشرک تھے مسلمان بنایا. آپ نے توحید ہم نے مان لیا، نبوت وہ بھی تسلیم کر لی، نماز وہ بھی مان لیا، حج اسے بھی انجام دے دیا، زکوٰۃ وہ بھی نکال دیا. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کی مانی، مگر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہی جو ہے اپنا جانشین بنا دیا. یہ آپ نے اپنے طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر خدا مجھے نازل عذاب. یہ سوچ رہا تھا، انہوں نے اپنے طرف سے کر دیا. جیسے سقیفہ میں اپنے پلاننگ سے جس کو چاہا بٹھا دیا، تو انہوں نے سوچا یہ اہل بیت بھی ایسے ہی جس کی مرضی میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بٹھا دیتے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب، یعنی یہ چاہتا ہے اس یقین کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، انہوں نے اپنے طرف سے کام بنا دیا ہے، لہذا یہ والی شرط رکھیں گے. اس کو نہیں پتا ہے کہ سارے شرائط ممکن ہے کہ حل ہوں، لیکن علی کے معاملے کی شرائط بہت سخت ہوتی ہے. اس نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو مجھے عذاب نازل ہو. وہ پروردگار جو گنہگار کو مہلت دیتا ہے، جلدی اس پر عذاب نہیں نازل کرتا. کتنا بھی گناہ کرے تو اللہ ایک مہلت دیتا ہے. فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرا اسے بھی مہلت دی، یزید کے یہاں بھی مہلت ہے، لیکن کہ جس کے نصیب میں جہنم ہو اسے کون ٹالے؟ وہ حر کا مقدر تھا جو لمحوں کا فائدہ اٹھا گئے. عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہو تو مجھ پہ سال سائل بعذاب واقع آیت ہی نازل ہو گئی. سورہ ہے، سورہ کی ابتدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے ایک ایسا پتھر بھیجا عذاب کی شکل میں جو اس کے یہاں آ کے برابر دماغ پہ ٹکرایا اور نیچے سے نکل گیا. یہ خالی وہ والی گولی نہیں ہے جو کبھی کبھی بچا لے جاتی، یہ قدرت کی طرف سے نکلی ہوئی گولی ہے جو فوری طور پہ وہیں ہلاک ہو گیا. میں بھی اس واقعے کو پڑھنے کے بعد سوچتا تھا خدایا تیرے مقابل کتنے گنہگار ہیں. کہا اکبر ایک بات سن لو، میرے مقابل بھی کوئی ہو، میرے اعتبار سے بھی کوئی گناہ کرے تو ممکن ہے کہ میں اسے بخش دوں، مگر ولایت کے اعتبار سے اگر کوئی بھی ٹکرائے گا تو اس کے عذاب میں تاخیر نہیں ہوگی. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. عذاب نازل ہوا اور فوری طور پہ اس دنیا سے وہ واصل جہنم ہو گیا. پتا کیا چلا کہ جو روح عبادت ہے، جو جان عبادت ہے، اس سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے. جو اس روح عبادت کو مان جائے، رسول کی اطاعت کر لے اور ولایت علی کو تسلیم کر لے، وہی اصحاب الجنہ ہے. حضرات، اصحاب جنت کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. ایک انسان عبادت کر کے عابد بن سکتا ہے مگر زین العابدین نہیں بن سکتا. ایک انسان سجدہ کر کے ساجد ہو سکتا ہے، سید الساجدین نہیں ہو سکتا. ایک انسان عبادت کر کے مستحق جنت ہو سکتا ہے، قسیم النار والجنہ نہیں ہو سکتا. ایک انسان عبادت کر کے عابد ہو سکتا ہے، زین العابدین نہیں ہو سکتا. ایک انسان عبادت کر کے عابد ہو سکتا ہے، ایک انسان سخاوت کر کے سقی ہو سکتا ہے، مگر اس کے اختیار میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنا
نہیں ہو سکتا. یہ شرف صرف محمد و آل محمد کو پروردگار نے دیا کہ وہ کیا ہیں؟ عابد بھی ہیں، عبادت کی زینت بھی ہیں، ساجد بھی ہیں، سید الساجدین بھی ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. یہ برابر نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کی یہ آیت بے مثال ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. کیا خوبصورت انداز سے پروردگار نے ایک قانوادے کی مدح کی. فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، قل کہہ دیجئے ہے میرے حبیب، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. خبیث و طیب برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا نظام ہے، خدا کی کتاب کی آیت ہے. لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث و طیب برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چیجا کے خبیثوں کی کثرت تم کو تعجب میں ڈال دے، لیکن پروردگار کہتا برابر نہیں ہو سکتی. اثر انداز ہو جائے تم پر خبیثوں کی کثرت، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، خبیثوں کی کثرت تم پر اثر انداز کیوں نہ ہو، لیکن خبیث خبیث ہے، طیب طیب ہے. اب ذرا سا آگے چلیے. اور یہ چیزیں کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور کامیاب کون ہیں؟ وہی افراد جو ان چیزوں میں تمیز پیدا کرتے ہیں. آگے ایک اور آیت میں ارشاد ہوا، توجہ کیجئے گا، میں نتیجے کی طرف آؤں گا. ارشاد ہوا قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. خبیث کی کثرت ہے، طیب کی کثرت نہیں ہے. خبیث ناپاک، ناپاک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کثیر ہیں، یہ ان کی کثرت پر گھبرا نہ جانا. یقین نہ آئے تو ابھی دیکھیے سارے خبیث اکٹھا ہو گئے تھے طیبوں کے مقابل. نہیں سمجھے میں کہاں لے کے گیا؟ کربلا میں بھی چلیے تمام تر گروہ ہیں جنہیں خبیث اللہ نے کہا اکٹھا ہو گئے. کس کے مقابل؟ طیب کے مقابل. مار ڈالا، قتل کر ڈالا، پامال کر ڈالا، خیمے جلا دیے. اللہ نے کہا خبیثوں کی کثرت سے گھبرا جانے والے ناکام ہوتے ہیں، لیکن تم گھبرانا نہیں ان کی کثرت سے، کثرت سے گھبرانا جانا. اللہ تعالیٰ نے کہا طیب کم ہوتے ہیں مگر کامیاب ہوتے ہیں، خبیث کی کثرت زیادہ ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے خبیث اکٹھا ہو گئے کربلا میں، مگر اس قلیل طیب قانوادے کا مقابلہ نہ کر سکی. ہر ایک اپنا ظلم دوسرے پہ ڈال رہا تھا. یہ تو کربلا کی تاریخ جو ہم سنتے تھے، مگر ابھی جو گزری ہے حالات جنگوں کی، تمام تر خبیث اکٹھا ہو گئے ایک طیب کے لیے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا طیب کے مقابلے میں خبیثوں کی کثرت ہوگی. چاہے آپ کربلا دیکھیے، چاہے کربلا والوں کے ساتھ حسن نصر اللہ کو دیکھیے، ایک بندے کے لیے ہزاروں ٹن کے بموں کے ساتھ، جیسے وہاں تیر و تلوار کے ساتھ، یہاں 1000 ٹنوں کے ساتھ وہ اکٹھا ہو گئے سارے لوگ. کس کے لیے؟ ایک طیب کے لیے. وہی حال ایران ہے. یعنی اللہ نے بتایا کثرت سے گھبرانا نہیں، کامیابی کے لیے انتظار کرنا. کل بھی کامیابی کے لیے انتظار کے بعد پتا چلا کربلا کا پرچم کیسا لہرایا، اور آج بھی تھوڑے سے انتظار کے بعد چیجا کے ہزاروں لوگ مارے گئے. شہادت کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ملتی. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خبیث و طیب برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. ہاں، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ناپاکی کی فراوانی، خبیثوں کی فراوانی، کثرت زیادہ ہاں تمہارے دل پہ اثر نہ کرے، یعنی ان کا فراوان تمہیں بھلی لگے، اچھی لگتی ہے، لیکن اے صاحبان عقل، اللہ کی نافرمانی سے بچو، شاید تمہیں نجات مل جائے. تم ان کی کثرت کو دیکھ کے ادھر نہ ہو جانا کہ جدھر لمبی فوج ہے، جدھر زیادہ مال اور دولت و ہتھیار ہیں، ادھر نہ ہو جانا. حق کا معیار، حق کو پرکھنا، عقل رکھتے ہو، اس عقل کے اعتبار سے حق اور ناحق، باطل، ظلم اور صبر، اس کو خود فیصلہ کرنا. آئیے میں قرآن میں آج چاہ رہا تھا کہ کثرت، کس کی کثرت؟ خبیثوں کی کثرت، طیب نہیں. نجات کی بھی جب بات آئی تو 73 میں ایک نجات، 72 کثرت ہے نا، بڑی تعداد میں جہنم، ایک جنتی فرقہ. خبیث کی کثرت ہے. اس سلسلے میں اللہ نے ابھی جو میں نے آیت پڑھا، قل سیروا، اے حبیب کہو ذرا زمین کی طرف جائیں اور دیکھیں، فانظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اب گنتے جائیے گا، جلدی میں پڑھوں گا. خبیثوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کے نام بھی بتائے ہیں. کثیر کون کون ہیں، زیادہ تعداد کے افراد کون کون ہیں. پہلی اس آیت میں سورہ روم کی آیت کا آخری حصہ، کانا اکثرہم مشرکین، اکثر لوگ مشرک ہیں. سورہ روم، کانا اکثرہم مشرکین، یہ ہو گیا. اکثرہم الکافرون سورہ نحل، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقُونَ سورہ اعراف. بل اکثرہم لا یؤمنون، نہیں ماننے والے زیادہ تر، نہیں ماننے والوں کی تعداد ہے سورہ بقرہ. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، زیادہ تر جھوٹ بولنے والے، زیادہ تر مشرک، زیادہ تر بے ایمان، زیادہ تر فاسق، زیادہ تر جھوٹے. اکثرہم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھنے والے. میں اکثر سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اکثر کافر، اکثر عقل نہ رکھنے والے، اکثر فاسق، اکثر جھوٹے، اکثر ایمان لا لانے والے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اور زیادہ تعداد شکر نہ بھیجنے والوں کی. اتنے گننے کے بعد کافر اکثر، بے ایمان، مشرک، فاسق، جھوٹے، ان کی تعداد کو خدا کہتا اکثرہم، زیادہ ہیں یہ. جھوٹے زیادہ، بے ایمان زیادہ، مشرک زیادہ، کافر زیادہ. اور یہ پورے زیادہ زیادہ کہنے کے بعد کیا کہنا؟ سورہ اعراف کا 179 جائیے گا، آرام سے پڑھیے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اکثر کافر، اکثر بے ایمان، اکثر جھوٹے، اکثر ایمان لانے والے. نتیجے میں خدا کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ. جنات و انسان کی کثیر تعداد کس کے لیے ہے؟ لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کس کے لیے ہے؟ جہنم کے لیے ہے. ریزن لَهُمْ قُلُوبٌ لا یفقہون بہا، دل تو تھے، سمجھتے نہیں تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا یبصرون بہا، آنکھ تھے مگر دیکھتے نہیں تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بہا، کان تھے سنتے نہیں تھے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوں. رکنا چاہتا ہوں، ایسا کوئی آدمی آپ نے دیکھا آنکھوں دیکھتا نہ ہو؟ ارے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور کبھی اچانک کہوں نہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے. کبھی کبھی آنکھ ہوتے ہیں مگر نہیں دیکھنا چاہے تو یوز نہیں کرتا ہے آدمی. وہیں بیٹھا نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، ایک پوائنٹ نیچے کر لیا، آپ کا چہرہ نہیں دکھائی دیتا.
لیکن قرآن کہتا ہے کہ دل ہے سمجھنا نہیں چاہتے، آنکھ ہیں دیکھنا نہیں چاہتے، کان ہے نہیں سننا چاہتے. مجھے ایسا مجمع، ایسے افراد کہیں اور نظر نہیں آتے مگر غدیر میں ضرور نظر آتے ہیں، جہاں آنکھ رکھ کر دیکھ کر بھی بھول گئے، سن کر بھی چھوڑ دیا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللہ، یہ ایک فیصلہ، اس کے بعد سیدھے مصائب پہ جاتا ہوں. جو چیزیں رہ گی پھر سنیے گا. حضرات، آنکھ تھے مگر نہیں دیکھا، کان تھے مگر نہیں سنا، دل تھے مگر نہیں سمجھا. قرآن نے ان کے لیے کہا اولئک کل انعام. یہاں تک چھوڑ دیتا تو میں ممبر پہ آپ کو بھی نہیں سناتا، بس جانور کہہ دیا ہے. جانور نہیں کہا. اب میرا مجمع انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ دل سے بولیں گے اس نقطے پہ. جانور نہیں کہا، اولئک کل انعام، جانور ہیں، ٹھیک ہے نا. جانور اولئک کل انعام، وہ جانور ہیں. کہنے کے بعد بل ہم اضل، جانور نہیں، جانور سے بدتر ہیں. اب میں اس کا نتیجہ آپ کو دوں گا. جانور کہہ دیتے تو کیا تھا؟ یہ جانور نہیں کہا، جانور سے بدتر کہا. جانور کو پہلے سمجھ جائیے، بدتر خود ہی سمجھ میں آئے گا. نہیں سمجھے آپ؟ کبھی کبھی شیر کہتے ہیں کسی بچے کو، شیر ہے مولانا. کب کہتے ہیں آپ؟ گیدڑ تو نہیں کہتے، کوئی اور شیر کہتے ہیں جو کامیاب ہو جائے، پاس ہو جائے، اس کو شیر کہتے ہیں. تو ہم کو زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی اس کو شیر کیوں کہا. کبھی کبھی گھر میں کسی دعوت میں ہم لوگ جاتے ہیں تو مذاق میں نہیں، حقیقت میں اشارہ دے دیتے ماں باپ، تھوڑا شیطان ہے مولانا، دعا کر دیجئے. ہمارے سمجھ میں آتا شیطان کا کام نافرمانی، توڑنا پھوڑنا. لگتا ہے کہ حضرت گھر میں تباہ کرتے ہیں، اس لیے شارٹ میں ماں باپ نے اشارہ دیا، بس شیطان ہے دعا پڑھ دیجئے، شیطان ہے دعا پڑھ دیجئے. سارا میٹر سمجھ میں آ گیا مولوی کے، یہ نافرمان ہے گھر کا، اس سے ملیے شیر ہے. اتنا سمجھتے نا، کبھی کبھی صفت کی وجہ سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اللہ نے جانور نہیں کہا، جانور سے بدتر کہا. میں جانور کو سمجھاؤں گا، بدتر پہ نعرہ آپ لگائیں گے. نہیں سمجھے آپ؟ میں جانور کو سمجھاؤں گا. جانور کسے کہتے ہیں؟ جانور اسے کہتے ہیں جب اسے اس کے رہنے کی جگہ سے جب جانور والا اسے لے کے جاتا ہے. سبزی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، سبزی بیچنے والا کھڑا ہوا ہے، جانور جاتے جاتے کھیت، زمین سے جا رہا ہے، ادھر کھیت ادھر کھیت، ایگریکلچر جو جگہ ہوتی ہے رائٹ لیفٹ، اب وہ اس میں سے بیچ میں سے جا رہا ہے، جانور لے کے جا رہا ہے. جانور کو سمجھیے، جاتے جاتے ادھر سے تھوڑا سا کھائے گا، ادھر کھائے، ارے جدھر سے جائے گا ادھر کھائے گا، ادھر کھائے گا، سبزی کھائے گا، کیلے کھائے گا. سب لوگ مل کے کیا کہتے ہیں؟ ہائی ہائی بچو، ارے ہٹو، کہاں کھا رہے ہو، کیا تباہ کر رہے ہو. جانور کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے یہاں بھی منہ چلا دے. کسی نہیں سمجھے، مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہیں، ادھر سے کھا جائے ادھر سے کھا جائے، ادھر سے کھا جائے ادھر سے کھا جائے، سینگ چلھا دے، مارنے کے لیے آگے بڑھے، گدھا ہو تو لات چلائے. نہیں سمجھے آپ؟ جانور کسے کہتے ہیں؟ جو مار دے، کھا لے. قرآن جانور نہیں کہہ رہا ہے انہیں، جانور سے بدتر کہہ رہا. معبود تو نے جانور سے بدتر کیوں کہا؟ کہا اکبر وہ جانور ہے جسے عقل نہیں ہے، کسی کا کھا جاتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے. اگر اشرف المخلوق ہو کے کسی کا باغ قبضہ کر لے، کسی کا در جلانے لگے تو وہ جانور نہیں ہے، جانور سے بدتر ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. جانور نہیں ہے، جانور سے بدتر ہے. مجلس کو میں نے تمام کیا، مگر آخر میں ایک اشارہ. جانور سے بچنا آسان ہے، انسان سے بچنا. مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں مصائب پہ چلتے چلتے ایک اشارہ. جانور سے بچنا آسان ہے مگر انسان سے بچنا. دلیل ابھی میں بتاتا ہوں.
اتنی لمبی سینگیں رکھ کے گائے آ رہی ہے تو آپ کس سے بچو گے؟ سینگ سے. اس کے پیروں سے ڈرنے لگے گا، باڈی سے نہیں ڈرا ہوگا. گائے دیکھی تو آپ کس سے بچو گے؟ سینگ سے. سانپ آگے جا رہا ہے، گھبراؤ گے نہیں، مگر یوں آ رہا ہے، کس سے ڈرو گے؟ اس کے پھن سے. بچھو آگے جا رہا ہے، نہیں ڈرو گے، آگے آ رہا ہے، اس کے سامنے والے سسٹم سے نہیں، پیچھے والی. بچھو کو دیکھا تو ڈنگ سے بچ گئے، سانپ کو دیکھا تو پھن سے بچ گئے، ہاتھی کو دیکھا تو سونڈ سے بچ گئے، گائے کو دیکھا تو سینگ سے بچ گئے. جانوروں کا حملہ ڈیسائیڈ ہے، کلیئر ہے، معلوم ہے کہ بچھو ڈنک مارتا ہے، سانپ پھن سے یہ کرتا ہے، گائے سینگ چلاتی ہے. ان جانوروں سے بچنا بڑا آسان ہے، مگر انسان کا آج تک سسٹم ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کب کدھر کیسے حملہ کر سکتا ہے. یہ رشتہ دے کے بھی حملہ کر سکتا ہے، یہ رشتہ لے کے بھی حملہ کر سکتا ہے، یہ کھانا کھلا کے بھی حملہ کر سکتا ہے، یہ پانی پلا کے بھی حملہ کر سکتا ہے، یہ ایک پلک کے اشارے پہ، یہ ایک انگلی کے اشارے پہ. اسی لیے مجھے کہنا پڑتا ہے جانور سے بچنا آسان ہے، اس اشرف المخلوق سے بچنا بہت مشکل ہے. لیکن کربلا اسی انسان کے اندر اس نقص کو دور کرنے کے لیے ہے. کربلا کس لیے ہے؟ اس نقص کے خاتمے کے لیے ہے. یہ اسے ختم کیا جائے، انسان انسان بن کے ہو، انسان انسانیت کے ساتھ سفر کرے، انسان انسان دکھائی دے. عزادارو، قسم بخدا کیا پیغام امام حسین کا کربلا کے حوالے سے ہے. امام حسین علیہ السلام نے، خدا کی قسم، جتنے بھی امام کے اقوال ہیں وہ سب کے ماتحت جب دیکھا جائے تو امام نے کتنا خوبصورت انسان کو انسان بننے کی دعوت دی. عزادارو، شب عاشور ہے، چراغ بجھایا امام نے. کیوں بجھایا؟ تاکہ اجالے میں چہرے کی طرف نگاہ نہ ہو، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، احساس کریں گے، جاتے ہوئے شرم آئے گی. چراغ بجھایا. مجھے کہنے دیجئے کہ یقین یہ ہے کہ جنت بھی انتظار میں ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے، بھرم حسین کا ہے. یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے، نہ دیں گے دکھ اسے، پہلے ہی غم حسین کا ہے. نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے. عزادارو، خدا کی قسم، شب عاشور چراغ بجھایا اور کہا جس کو جانا ہے چلے جائے. تو یہ جملے بھی تاریخ کے ملتے ہیں کہ مولا آپ نے ظاہری چراغ بجھایا ہے، مگر جب تک دل کے اندر آپ کی محبت کا چراغ روشن ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، آپ کے اس رونے کو خدا قبول فرمائے. آج کی یہ شب جناب علی اصغر علیہ السلام سے منسوب تاریخ ہے اور انہی کے مصائب ہوتے ہیں. صبح عاشور ہوئی اور سب شہید ہو رہے تھے اور کوئی نہ تھا دامن حسین میں. تو آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. تاریخ نے لکھا کہ کوئی نہ تھا، لیکن علی اصغر نے جھولے سے خود کو گرایا. اور عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی سید الشہداء خیمے میں آئے، جناب رباب نے فرمایا آقا آپ کے استغاثے کے بعد علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. عزادارو، امام کو پتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ مدینے سے چلتے ہوئے اصغر جب نہیں آ رہے تھے صغرا کی گود سے تو کان میں یہی کہا تھا کہ اصغر، کربلا کی شہادت تیرے بغیر مکمل نہیں ہے. حسین علیہ السلام نے لیا کہ بچے کو لے کے چلوں اور حجت تمام کروں. جب چلنا چاہا تو جناب رباب نے کہا آقا کچھ دیر کے لیے مجھے دے دیں کہ میں بچے کو وصیت کر لوں. کربلا کی ماؤں میں وصیتوں کی باتیں بہت ملتی ہیں. ماں نے لیا، لینے کے بعد حسرت سے دیکھا. عزادارو، جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھئے، بچے جب دودھ کے لیے روتے ہیں تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، سارے کام چھوڑ دیتی ہیں. تاریخ نے لکھا کہ کربلا میں ماؤں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا.
وہ ماں کیا کرے اپنے بچے کو جس کے پاس دودھ تک بھی نہیں تھا، پانی تو جانے دیجئے، دودھ کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ حسرت سے دیکھا، اصغر تجھے پتا ہے تو کہاں جا رہا ہے، مگر لال یاد رکھنا جب تیر لگے تو رونا نہیں، مسکرا کے دین کی لاج رکھ لینا۔ ہاں میرے لال اصغر، جب تو شہید ہوگا تو دادی اماں پوچھیں گی اصغر اماں نے تیرا چہرہ نہیں دھلایا، تو میرے لال دادی اماں سے کہہ دینا کہ دادی اماں کربلا میں پانی نہیں تھا، ورنہ ماں میرا چہرہ ضرور دھلاتی۔ دارا نے مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام لے کے میدان میں آئے، کیونکہ گرمی زیادہ تھی، تپش زیادہ تھی۔ اصغر کے اوپر آپ نے ایک کپڑا اڑا لیا تھا کہ شدت دھوپ کی وجہ سے، لیکن جب میدان میں گئے تو لوگوں نے یہ منظر جب دیکھا تو وہ سمجھے کہ حسین بیعت کے لیے قرآن لے کے آئے ہیں، لیکن جیسے کپڑا ہٹایا تو لوگوں کی نظر ایک معصوم بچے پہ پڑی۔ امام کے یہ فقرے تھے، اگر میں تمہارے سامنے خطا کار ہوں، اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، ایک قطرہ آب اس بچے کو دے دو۔ عزادارو، ایک قطرہ آب کسی نے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اصغر تم حجت خدا ہو، سوکھے ہونٹوں پہ اصغر نے زبان کیا پھرائی، سارا مجمع روتا رہا، مگر پھر بھی پانی کا قطرہ نہ ملا۔ یہاں بھی روایت ہے کہ جلتی ہوئی زمین پہ لمحوں کے لیے حسین نے رکھا کہ تاکہ اصغر کو دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، پانی نہ ملا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ادھر ہرملا لگاتا ہے نشان، تیر گر جاتا ہے۔ شمر نے کہا تجھے کیا ہو گیا، تو اتنا بہادر کے ساتھ لوہے کی چادروں کو تو اپنا تیر بھیج دے، پار کرا دے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، اس نے جو جملہ کہا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اے شمر تو نہیں جانتا، میں جب بھی بچے کے گلے کا نشان لگانا چاہتا ہوں میری نگاہ خیمے کی طرف جاتی ہے، بار بار پردہ ہٹتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بچے کی ماں تڑپ تڑپ کے بچے کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر سے پھر آواز بلندی ہوئی، اختہ کلام الحسین، اب جب تیر چلا اصغر کا گلا چھدا، اصغر منقلب ہو گئے۔ حسین نے چلو میں قول لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ پھینک دوں، آواز آئی حسین تا قیامت تک یہ خطرہ ہے اب نہیں برسے گا۔ اس کے بعد زمین کی طرف چاہا، زمین سے ندا آئی حسین تا قیامت تک یہ خطرہ آب نہیں۔ عزادارو، یہ کہتے ہوئے ان کا آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، چہرے پہ بلا۔ اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ حسین اصغر کو لے کے خیمے کی طرف آئے، ابھی کلامال کریں گے، 7 مرتبہ جانا اور 7 مرتبہ آنا، لے کے در خیمہ پہ آئے اور بچے کے گلے کو دیکھا تو کہا ماں اگر دیکھے گی تو کیا ہوگا، پلٹ کر واپس آئے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا پھر کہا اگر پوچھ لے اگر اصغر کے بغیر گیا تو میں کیا جواب دوں، پھر آگے گئے، کہا کہ اگر میں بتا بھی دوں کہ اصغر کو گلے کو پر تیر لگا تو کیا ہوگا۔ اسی تصور کے ساتھ حسین 7 مرتبہ گئے، 7 مرتبہ آئے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کوئی ماں اس مرحلے کو برداشت نہیں کر سکتی، ننھی سی لحد بنائی، اصغر کو دفن کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، یہ تھی آرزو حسین کی، ہمارے لاشیں پامال ہو جائے، اصغر کا لاشا پامال نہ ہو، مگر 11 محرم جب سب کے سر شمار کیے گئے اصغر نہیں ملا تو حکم دیا گیا زمین پر نیزے گاڑ گاڑ کر دیکھا جائے۔ ارے دوستو، اصغر کو تلاش کرنے کا طریقہ ہاتھوں سے نہیں تھا، جن جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے زمین پہ گاڑ گاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک ظالم کو غصہ آیا، نہ جانے حسین نے کہاں گاڑ دیا، اب جو تیزی سے زمین پہ لگایا، اب جو نکالا اصغر کا لاشا، سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ عجب نہیں جب اصغر کا سر نیزہ پہ بلند ہوا ہو، مولا حسین کی نگاہوں نے دیکھ کر یہ ضرور کہا ہو
اصغر تمہیں قبر میں بھی چین سے باتوں میں حسین، باتوں میں